نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے۔ اب آپ کے سامنے سفیر ادب جناب علامہ فراز حیدر کاظمی آف سیالکوٹ مدحت محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ التماس سے دعا ہوں بسم اللہ۔ صلوات مل کے بابا سے کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ درود بلند آواز سے پڑھیے آل اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت کیجیے صلوات بلند آواز سے۔ خوشنودی صاحب زمان کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اس پور نور بزم کی مقبولیت کے لیے، بانیان کی محنت کی قبولیت کے لیے، ان کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب دیگر علماء اللہ کریم 14 مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجیے۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق، جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں۔ آل محمد کا کریم خالق اب تمام حضرات کو اس پر نور بزم میں حاضری قادری عظیم عطا فرمائے، بانیان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ واجب الاحترام قبلہ آقا علیہ السلام قومی صاحب، ان کے بھائی، ان کی دستار کے وارث، ان کے عزیز مولا سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جتنے حضرات تشریف فرمائے، مولا اس جشن کا صدقہ اور صادقین کی آمد کا صدقہ سب کی جائز اور شرعی حاجات قبول و منظور۔ خالی آغا عرفان صاحب کی والدہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، جوار سیدہ میں انہیں جگہ عنایت فرمائے۔ خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم۔ خالق کائنات، مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھ لیجیے سارے۔ زحمت نہ فرمائیں تو ایک قدم سارے ذرا آگے آ جائیں گے۔ جو احباب جشن سننے کے لیے درود کی تلاوت پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہوئے، یہ سارے احباب جو حرکت کرے گا آج کی رات اللہ اسے برکت عطا فرمائے گا۔ بس باسوں میں مہربانی فرما دیجئے، جسے خالق کائنات سے آج کے دن کو برکت چاہیے وہ مہربانی فرمائے۔ اگر مزاج ہے 10 منٹ تھوڑا آپ کو زیادہ زحمت نہیں، وقت کافی ہو گیا، بس درود بلند آواز سے پڑھ لیجئے سارے۔ صلی اللہ اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ
موالیہ نے حیدر کرار ماتم دران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانان گرامی، آپ تمام حضرات کے سامنے سورہ احزاب سے، قرآن مجید سے، اللہ کے پاک کلام سے نعت کا آدھا ٹکڑا تلاوت کیا۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ نعت وہ پڑھ رہا ہے جسے نعت پڑھنے کا حق ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ نہیں، اگر 10 منٹ کے لیے، کیونکہ آج 2 سچوں کا جشن ہے۔ ایک نے کافروں سے منوایا کہ صادق ہے، دوسرے نے منافقوں سے منوایا کہ صادق ہے۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کے لیے۔ اور یہ جو سلیقہ خوشی منانے کا شیعہ نے حیدر کرار کو ہے، اور کسی کو ہے نہیں، اس لیے کہ خوشی منانا اسے آتا ہے جو غم منانا جانتا ہے۔ ہم نے 2 مہینے آل محمد کا تذکرہ کیا اور نعت پڑھی۔ ہم سے دنیا کہتی ہے آپ نعت نہیں پڑھتے، نعت کہتے ہیں حضور کی تعریف۔ اور یہ جو 2 مہینے ہم نے تذکرہ کیا ہے وہ نعتیں ہی تو تھی، اس لیے کہ دنیا گنبد کا ذکر کرے تو نعت ہے، ڈاچی کا تذکرہ کرے تو نعت ہے، مسواک کا ذکر کرے تو نعت ہے، میں اولاد کا ذکر کروں تو نعت کیوں نہیں ہے؟ تھوڑا جاگیں گے تو مہربانی ہو جائے گی۔ شیعہ سنی حضرات تشریف فرمائے، امتی ہم ایک نبی کے ہیں، اور میں نعت وہ پڑھ رہا ہوں جو اللہ نے قرآن میں پڑھی ہے، اس لیے کہ نعت پڑھنے کا حق کسی بشر کی قدرت ہی نہیں ہے کہ حضور کی نعت پڑھ سکے، یہ کسی بشر کی قدرت نہیں۔ میں ذمہ داری سے ممبر پہ جملہ ادا کرنے کا عادی ہوں، دلیل اپنی بات کی رکھتا ہوں۔ جس بندے کو آج اس بزم میں رحمت العالمین کا صدقہ چاہیے، وہ بولے گا جملہ سمجھ کر، اگر میری بات ٹھیک اس کی سماعتوں تک اتر گئی تو حق ادا کر دینا، اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہوا تو بے شک میری بات کے ساتھ پورے جشن میں بولنا ہی نہ۔ نعت پڑھنا کسی بشر کی قدرت نہیں، حضور کی تعریف کو نعت کہتے ہیں، اور نبی ہمیں وہ ملا ہے کہ جس کی نعت پڑھنے کے لیے یا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا حیدر کی زبان ہونا چاہیے۔ آل محمد سلامت رکھے جس بندے کو بولنا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ اب باقی دنیا کو چھوڑیے آپ، لوگ تو ابھی قبلہ یوسف زلیخا سے باہر نہیں آئے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ یہ جڑا بندہ گھڑی ہل دینا پہ آئے، جڑا بندہ پریشان بیٹھا ہوئے، آج رحمت العالمین دی آمد ہے۔ 17 تاریخ کو شیعہ نے حیدر کرار مناتے ہیں، ہم نے 12 کو بھی اپنے برادران کے ساتھ مل کر بھرپور جشن منایا سرکار کی آمد کا۔ وہ 12 کو منا لے یا 17 کو منا لے، فرق 5 کا ہی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ اور یہ تاریخیں ہیں، 12 بھی تاریخ ہے، 17 بھی تاریخ ہے، یہ بنتی ہے کیلنڈر سے، کیلنڈر بنتا ہے مہینے سے، مہینہ آتا ہے پہچان میں چاند سے، چاند چلتا ہے سورج کے پیچھے، سورج چلے تو شمسی گردش کرتا ہے تو نظام چلتا ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، مہینے، کیلنڈر، 12، 17 کچھ نہ تھا، میرا نبی تھا۔ یہ ان کی محتاجی پہ نہیں ہے کہ 17 کو منانا ہے یا 12 کو۔ بندے ہم سے کہتے ہیں جی آپ 12 کو نہیں مناتے، اب 17 کو کیوں مناتے ہیں؟ میں نے کہا ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم نے حضور کی ولادت کی تاریخ ان کے گھر سے پوچھی تھی۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟
اب باقی دنیا کو کیا پتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے جو یوسف زلیخا سے باہر نہیں آیا. آج بھی لوگوں کو پوچھے کون زیادہ حسین ہے تو کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھ کے کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یوسف بڑا سونا اللہ، وہ کلمہ محمد کا، حسن یوسف کا. میں نے تو ایک عقیدت مند کو غرق دیکھا ہے عشق میں ڈوبے ہوئے، جو یہ جملے آغا جی کہہ رہے تھے کہ حضور کے پاس حضرت یوسف کا حسن تھا. میں نے کہا بے وقوف آدمی، کبھی مالکوں نے بھی نوکروں کی چیزیں استعمال کی ہے؟ توجہ ہے یہ نہیں آپ حضرات؟ یوسف ریت ہے، مصطفیٰ سردار ہے. اچھا جو بندہ پریشان بیٹھا ہے اور اب تک جملے پہ نہیں بول سکا وہ کم از کم اشارے پہ بولے گا، اور اگر اشارے پہ بول جائے گا پھر مجھے سمجھ آ جائے گی کہ مجھے یہاں پہ کلیجہ لگانے کی نہیں بس اشارہ کرنے کی ضرورت ہے. آغا جی دنیا کہتی ہے کہ حضور کے پاس حضرت یوسف کا حسن تھا. میں کہوں عقل کے اندھو، میرا مصطفیٰ ایسے کرے تو کئی یوسف. آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جسے میرا جملہ سمجھ میں نہیں آیا اشارہ سمجھ میں آ گیا ہے. اور ویسے بھی اس منبر پر آغا جی کی دھرتی پہ آ کے اگر میں استاد محترم کا جملہ نہ پڑھوں تو پھر ان کی روح سے غداری ہو جائے گی. فرمایا کرتے تھے دونوں کے حسن کا تقابل کرنے سے پہلے بس اتنا سوچ لیا کر جس پہ خالی زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ خود اللہ عاشق ہو محمد مصطفیٰ ہے. آل محمد سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ نہیں جس بندے کو بات سمجھ میں آ گئی ہے آیت کا پہلا ٹکڑا پڑھنے لگو. اللہ کرے یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. اب اگر ادھر بھیجا ہو تو لفظ بھیجا سمجھ آئے نہیں. توجہ فرمائی آپ نے، میں نے کیا عرض کیا؟ جو علی والے بیٹھے ہو میرے ساتھ چلنا. جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے. اللہ کہتے ہیں بھیجا ہے، اور بغیر بھیجے والا کہتے ہیں ادھر بنے تھے 40 سال کے بعد. اور اللہ کہہ رہے ہم نے بنا کر بھیجا. تمہیں اللہ کے قرآن پہ بھی یقین نہیں ہے؟ ہم نے نبی بنا کے، نبی نام نہیں ہے، نبی عہدہ ہے. جو ریت ہے وہ ماں کی گود میں کہہ رہی ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے آیا اور نبی بن کے آیا. یہ اللہ کا قرآن ہے. جو ریت ہے عیسیٰ، ریت ہے محمد مصطفیٰ کی. ریت ہاتھوں پہ بول کے کہہ رہے ہیں کہ میں نبی بن کے آیا. تو عیسیٰ بتا رہا ہے کہ نبی بن کے آتا ہے، آ کے نہیں بنا کرتا. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اچھا وہ کہہ رہا ہے میں کتاب لے کے آیا. مجھے کوئی بندہ ثابت کرے کہ کتاب عیسیٰ نے دکھائی تھی کہ یہ لایا ہوں. مریم نے بغل میں دوائی تھی، پریشان کیوں ہوا؟ گھنٹہ ایک پڑھ لوں نہیں؟ اگر مزاج ہوگا تو پھر، نہیں تو فجر تک تو چلے جائیں گے. اگر آپ نہیں تھکیں گے تو چلیں گے. کیوں؟ ہم سے زیادہ بہتر حضور کی تعریف کرنا جانتا کون؟ عظمت مصطفیٰ. شیعہ نے حیدر کرار نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ ہم سے دنیا کہتی ہے جی آپ نبی نبی کم کرتے ہیں، علی علی زیادہ کرتے ہیں. جہاں دیکھو علی علی کرتے ہیں، نبی نبی کم کرتے ہیں. میں نے کہا بے وقوف ہو، ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہے تاکہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے. اور ہمیں عظمت مصطفیٰ علی نے نہیں، علی کے باپ نے سمجھائی ہے. جناب عمران نے بتایا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے. جس بندے کو دلیل چاہیے دعوت ذی العشیر، جس بندے نے سن رکھی ہے میں وہاں سے دلیل دے دیتا ہوں. دعوت ذی العشیر میں جب تیسرے دن اٹھ کے کافر جانے لگے تھے تو
سب کو بٹھا کر علی کے باپ جناب عمران نے محمد مصطفیٰ کی عظمت بتاتے ہوئے 40 کافروں میں اشارہ کر کے کہا کم کم یا سیدی اٹھ میرے سردار، کم کم یا سیدی اٹھ میرے سردار۔ آپ چپ کر کے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا سرکار بھتیجا ہے آپ کا، بیٹے جیسا ہے، آپ نے گود میں پالا ہے، سینے پہ سلایا ہے، ہاتھوں سے لقمے کھلائے ہیں، آپ کہیے نہ اٹھ میرا بھتیجا، اٹھ میرا بیٹا۔ 40 کافروں کے سامنے آپ محمد مصطفیٰ کو کہہ رہے ہیں اٹھ میرا سردار۔ جب نہیں علی کے باپ کی آوازیں جاہلوں کو اس کی عظمت سمجھا رہا ہوں، یہ کہہ کے کہ یہ میرا سردار ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں دنیا کو پتہ چل جائے کہ جب محمد کو لقمے کھلانے والا محمد کے برابر نہیں ہو سکتا تو محمد کے ٹکڑوں پہ پلنے والے محمد جیسے گئے۔ حال محمد سلامت ہے کہ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت؟ جیو توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت؟ ہمیں عظمت مصطفیٰ جس گھر سے ملی ہے ہم اس گھر سے پڑھے ہیں، اور نبی عہدہ ہے، عہدہ ملتا ہے تعلیم کے بعد۔ نہیں تو آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، عہدہ قبلہ ملتا ہے تعلیم کے بعد۔ نبی آ کے نہیں بنتا تو بن کے آتا ہے، جو بن کے آیا ہے وہ کہہ رہے میں کتاب لایا۔ تو مجھے بتاؤ نا عیسیٰ کے پاس کتاب کہاں تھی؟ آپ تو عیسیٰ کی کتاب قرآن میں مان گئے بغیر دیکھے، لیکن یہاں پہ جب حضور کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک جبریل نے آ کے نور کی چھلکیاں دی، تاکہ غار حرا میں 3 دن تک آ کے نور کی چھلکیاں دیتا تھا کہ محمد مصطفیٰ میرے نور کی تاب لا سکے، کہ ایک دم اگر میں چلا گیا تو اللہ جانے میرا نور برداشت ہی نہ کر سکے۔ میں کہتا ہوں تیرے جبریل کے نور کی اوقات کیا ہے محمد مصطفیٰ کے نور کے آگے؟ اگر تجھے اتنا ہی فخر ہے تو پھر کتاب سے یہ جملے ہٹا، یا میرے ساتھ معراج کے سفر پہ چل۔ سدرۃ المنتہا کے قریب آگے محمد مصطفیٰ نے کہا تھا، جبریل آگے چلتا ہے، کہا تیری نبوت کی قسم ایک پورا بھی آگے گیا تو چل جاؤں گا۔ تو پھر وہاں غیرت مند بن کے فیصلہ کیوں نہیں کرتے ساری دنیا کے مسلمان مل کر کہ جہاں تمہارا نوری فرشتہ چلنے سے ڈر رہا تھا وہاں میرا مصطفیٰ جوتی پہن کے چل رہا تھا۔ پریشان بندے کا تو ضامن میں نہیں بنوں گا سرکار۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت؟ عظمت مصطفیٰ کے آگے وہ کہاں پڑھانے آیا؟ اچھا عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کتاب لایا، کوئی بندہ کتاب ثابت کرے اس کے ہاتھ دکھائی ہو۔ مریم نے اسے بھی اٹھایا اور کتاب بغل میں رکھی ہو، کس کتاب کی بات کر رہا ہے؟ مریم بولی نہیں، اس کا چپ کا روزہ تھا۔ اچھا وہ کہہ رہا ہے انہوں نے تو پوچھا تھا کہ یہ بچہ آیا کہاں سے ہے؟ عیسیٰ سے سوال نہیں ہوا تھا تو نبی ہے کہ نہیں؟ یا مریم سے نہیں پوچھا تھا؟ یہودیوں نے پوچھا، کافر تھے وہ پوچھ رہے تھے بچہ عصمت مریم پہ حرف آیا تو اس نے کہا میں نبی ہوں، اور انہوں نے دوسرا سوال نہیں کیا، چلے گئے۔ میں نے کہا بھی تو اس کی عصمت پہ حرف آ رہا تھا، تو اس نے کہا میں نبی ہوں، تم واپس کیوں گئے ہو؟ اس کا نبی ہونا وہ تو یہ کہہ نہیں رہا میری ماں کی طہارت پہ شک نہ کرو، وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ اس نے کہا بے شک کافر ہیں لیکن اتنی عقل رکھتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے نہ اس کی ماں میں عیب ہوتا ہے نہ باپ میں عیب ہوتا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ جس بندے کو سمجھ میں آئی کہا جی نہیں، وہ کتاب دراصل عیسیٰ کے سینے میں تھی۔ وہ جو علم تھا جس کتاب کی بات ہو رہی تھی وہ عیسیٰ کے سینے میں تھی۔ اچھا تو پھر سادہ سرا سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ جب عیسیٰ کے سینے میں تھی تو جبریل کب آیا تھا؟ کب سینہ چاک کیا تھا؟ کب اس میں نور بھرا تھا؟ کب اس میں علم بھرا تھا؟ کہا نہیں، اللہ نے اسے علم دیکھ کر بھیجا تھا۔ عقل کی سمجھ نہیں آتی ہے، جو ریت ہے اس کے سینے کو چاک کرنے جبریل نہیں آتا، تو جو اس کا بھی سردار ہو نہیں۔ توجہ فرمائیے قبلہ، نبی نام نہیں، نبی
عہدہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی سرکار؟ پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ نہیں، اگر آپ سر کھجانا شروع کر دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ شاید میں بات پہنچا نہیں رہا. نبی عہدہ ہے. عہدہ ملتا ہے تعلیم کے بعد، اور یہ وہ عہدہ ہے جسے حضور نے خود بیان کیا، کن تو نبی. اچھا، آپ کنتوں پہ چپ کر گئے. یہ کنتوں سے واقفیت صرف شیعوں کو توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کنتوں کو صرف شیعہ نے حیدر قرار سمجھتے ہیں، اس لیے کہ کنتو ہی تین ہے. یہ تین ہی دفعہ آیا کنتو. پہلی بات تو یہ ترجمہ غلط ہوتا ہے نا، ایک ترجمے میں یہاں ڈنڈی مار دی جاتی. اچھا، یہ کنتو، آپ پریشان ہو گئے. نبی نے فرمایا کنتو نبی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کنتو کنزن مخفی ہے. پھر ایک کنتو ہے جس پہ آپ بالکل پریشان ہو گئے ہیں. آخری دفعہ نبی نے کہا من کنتو مولا. آگئی دعا چاہ رہا ہوں آپ سے سلطان مالا. اچھا، یہ جو نبی نے فرمایا من کنتو مولا، اس کا ترجمہ فوراً کر دیا جاتا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا. تو یہ ترجمہ ہی آدھا غلط ہو رہا ہے، آدھا ترجمہ غلط ہے بھائی. یہ کہاں سے؟ اچھا، پہلے دو کنتو تو تھے، یہ تیسرا کنتو ہے کہاں سے آ گئے؟ پڑھے لکھے دوست ہیں، آپ تشریف فرمائے، میری ذرا مدد کر دیجئے گا، میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں. کنتو میں اس وقت، اچھا اللہ کیا کہہ رہا؟ کنتو کنزن مخفین، کیا ترجمہ کریں؟ اللہ چھپا ہوا خزانہ ہے. اللہ کہتے ہیں میں تھا. نبی نے فرمایا کنتو نبی، میں اس وقت بھی نبی کہ ہے تھا. تو اب من کنتو نہیں توجہ فرمائی. نہ اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ جس کا میں مولا ہوں. من کنتو جس کا میں مولا تھا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. میں دلیل کے لیے آیت پڑھ دیتا ہوں. جشن ہو گیا، اتنی چہروں پہ خوشی کا مطلب جشن ہوتا ہے. آج جشن میں بھی آ کے کل خانی والا مزاج بنا کے رکھے. توجہ ہے کہ نہیں؟ نہیں. اچھا، آپ کے علاقے میں بھی رواج ہوگا جس کے گھر میں بیٹا ہے وہ بندہ باہر جا کے کسی کو قبلہ کہے میرے الپتر ہویا ہے، وہ اگوں آ کے انہیں گھر وانج کے اکھڑے انہوں مٹھا نہ دے، ان لڈو نہیں لے بڑھے، میرے گھر خوشی آئی ہے، منہ بڑھا کے دے. یہ میں نے صحیح. آپ تو فقیر کے گھر میں بیٹا ہے تو 2 لڈو وہ بھی بانٹ لیتا ہے. کائنات کے امیر ابو طالب کے گھر میں محمد مصطفیٰ آیا. نہیں توجہ فرمائیں. کن تو سمجھاؤں گا تو اتروں گا، ویسے بچے کو بھی بات سمجھ میں آئے تو میرے یہاں پڑھنے کا فائدہ ہے. یہ کن تو تھا کا مطلب کیا؟ جس کا میں مولا تھا. نہیں توجہ فرمائیے. اچھا چلیں، محمد مولا کس کا ہے؟ یہ مولا کیا ہوتا ہے؟ اور مولا ہوتا ہے مومن کا. پلر تو اگے گنا تھی ایت رال پہنے پچھلے جڑے تھکے پہنے. یہ لنگر ہے جی بعد ہوں میں پتہ لگا میرے ہاتھ سے کون بیٹھا ہے تو لنگر ہاتھ سے کون بیٹھا ہے. اب یہ جیڑا زیادہ سنے نا قبلہ انہوں زیادہ دے بڑھا، جیڑا گھٹ گھٹے بندے میں دے سنگ بھی انہیں کوئی نہیں سنیا، تاکہ انہوں پتہ لگے میں خوشی کیتی کوئی نہیں جی تے لبھا میں کچھ نہیں. اور آج ویسے بھی رحمت العالمین کا جشن، یعنی کائنات کی کل رحمت کا جشن. تو آپ اگر اس کی بھی خوشی پوری نہیں کریں گے، آج آپ نے محمد مصطفیٰ کو نہیں، آج علی مرتضیٰ کو راضی کرو. ہاں آج جناب عمران کو راضی کرو. اب جشن منانے کا حق ہے ہی اس کا. عید میلاد النبی جو ہے صرف وہی بندہ حق رکھتا ہے جس کے جناب عمران سے تعلقات ٹھیک ہوں گے. نہیں آج کی مبارک کسے مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، جھولے میں پڑے ہوئے بچے کو جا کے کوئی کہتا ہے ماں پہ نہ بندہ لڑے ہوئے جی
تے جھولے بچہ انہوں نے دکھا رہا ہے تو جھولے جا کے کہ مبارک ہوئے تم آ گئے. کبھی ہوا ایسا؟ مبارک بات دی جاتی ہے کھا لو. آج اگر چاہیے کچھ تو ابو طالب کو مبارک دو محمد کے آنے کی. نہیں توجہ نہیں فرمائی. آج جناب عمران کو مبارکباد دینے کا ہے اس لیے کہ جس نے پالا ہے، اور پالا بھی ایسے ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا علم یجد کا یتیمن فآویٰ. حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے پالا، پلوایا نہیں، ہم نے پالا. میں جملہ دے کے بھی دیکھنا چاہتا ہوں کتنے بندے وصول کرنے کے لیے بیٹھے اور کتنے وقت پاس کرنے کے لیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے پلوایا، کہا ہم نے پالا. میں نے کہا یا اللہ زمین پہ تو آیا نہیں، لقمے تو نے کھلائے نہیں، کافروں کے آگے تو کھڑا نہیں ہوا ہے، اور محمد مصطفیٰ کو کہتا ہے ہم نے پالا. پالا ہے علی کے باپ نے قرآن میں نام لکھ دے تاکہ ہم بھی جان چھڑوا دے کہ لوگوں کو کہہ کے دیکھو علی کے باپ نے پالا ہے. کہا یہ بھی کوئی علی کے باپ کی عزت ہے کہ کہوں محمد پلوایا ہے؟ تو میں نے کہا عزت کیا؟ کہا عزت یہی ہے کہ میں قرآن میں کہہ رہا ہوں محمد ہم نے آپ کو پالا ہے. تو میں نے کہا سرکار یہ کیا عزت؟ اللہ کی آواز ہے، عجب نہیں، اللہ کی آواز ہے کہ اگر میں اللہ بھی بشری حالت میں زمین پر آ کے محمد کو پالتا تو بالکل ویسے پالتا جیسے ابو طالب نے پالا ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرت؟ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، آج مبارکباد جناب عمران کو دینی. ان کے گھر میں آئے ہیں محمد مصطفیٰ. توجہ ہے نا سرکار آپ؟ اب کن تو تھا، محمد فرما رہے جس کا مولا تھا. مولا مومن کا ہوتا ہے تو مومن ڈھونڈنا. اگر کہیں جی سامنے سارے کھڑے ہوئے تھے تو نبی کو فرما رہے میں تھا، وہ تو کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ کنتوں کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ سورہ آل عمران کی آیت 81 میں پتہ چلا جب اللہ نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. توجہ ہے کہ نہیں اب؟ اللہ نے قرآن میں کہا حبیب یاد کیجئے جب ہم نبیوں سے وعدہ لے رہے تھے، آپ چپ کر گئے ہیں. آیت کے بیچ میں راز کتنا بڑا ہے. آپ یاد کیجئے جب نبیوں سے وعدہ، نبی سے نہیں، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں سے ہم وعدہ لے رہے تھے. اچھا قرآن پڑھ کے بھی عقل نہ آئے تو پھر شیعوں کا قصور کیا ہے؟ حیرت یہ ہے کہ جس سے وعدہ لے رہا تھا وہ تو اس وقت بھی نبی تھے، جس کے لیے وعدہ لے رہا تھا وہ 40 سال تک نبی نہیں تھا. آپ تھک گئے ہیں تو میرا قصور کوئی نہیں. دیکھیے اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا. نبیوں سے وعدہ کیا لیا؟ کہ میرا رسول آئے. آپ جو بندے پریشان ہیں ان کے لیے پڑھ لیں. میرا رسول آئے گا، کتاب اور حکمت کی تعلیم ملے گی، تم پہ لازم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ. کہندے تے لے آنا جی ایمان؟ محمد مصطفیٰ تے آکھیا کہ نو آدم تو عیسیٰ تک دے سارے نبیان کہ محمد پہ ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا. آئے اللہ میں بات سمجھا سکوں تے جے تجھے تھکے تو میں مکان لگا. اس پہ ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ایمان پہلے لاؤ، نصرت بعد میں کرو. تمہاری تھکاوٹ کا علاج میرے پاس ہوتا تو میں ابھی کر دیتا، ورنہ شیعوں کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ نبی کی نصرت کرنے کے لیے قانون یہ ہے کہ اس پہ ایمان پہلے لایا جائے. نہیں توجہ فرمائی؟ یعنی اللہ کسی بے ایمان سے محمد مصطفیٰ کی نصرت نہیں لیتا. اس کے لیے شرط ہے کہ صاحب ایمان ہو. تو اب اگر اللہ نے ابو طالب کے ذریعے محمد کی مدد لی ہے تو ماننا پڑے گا صاحب ایمان تھے. نہیں توجہ فرمائی؟ اللہ نے آدم سے کہا ایمان لاؤ،
لو جی میں مکار لگا جی تھوڑی گل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے کیا کہا جی محمد مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ. آدم نے کہا جی لائیں گے. عیسیٰ تک سارے نبیوں نے کہا کیا کہا ایمان لائیں گے. اچھا مجھے آغا جی نے کہا کہ آپ نے یہاں جشن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے میں نے کہا جی میں پڑھوں گا. اب اگر آغا جی آگے سے کہیں اگر تم نے نانا پڑھا تو تیری خیر کوئی نہیں. بھئی یہ تو اس وقت بنتا ہے نا کہ جب میں نہ پڑھوں, تو اس سے پہلے تو بنتا ہی نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں آؤں گا تو پھر میرے آنے تک انتظار تو کیجئے. جب میں نہ آ سکا اللہ نے کہا آدم سے عیسیٰ تک محمد پہ ایمان لاؤ. انہوں نے کہا جی سارے لائیں گے. اللہ نے کہا اگر مکر گئے تو نبوتیں بیکار ہو جائیں گی. کیا مطلب کہ دنیا میں جاؤ اور محمد مصطفیٰ پڑھو, محمد رسول اللہ پڑھنا, ایمان لانا بتانا محمد ہمارا نبی ہے, یہ ہے محمد کلمہ محمد کا پڑھنا. ایمان لانے کا مطلب اللہ نے کہا اگر تم نے دنیا میں جا کے محمد رسول اللہ نہ پڑھا تو تمہاری نبوت بیکار ہے. پتہ نہیں کون کہاں بیٹھا ہے, فراز اکیلا ہے, کہاں ہے جنگل میں, کہاں نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. اللہ نے 1,24,000 انبیاء سے کہا اگر محمد رسول اللہ نہ پڑھا تمہاری نبوت بیکار. اور اسی محمد رسول اللہ سے کہا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھا. کوئی بیٹھا ہے جسے بات سمجھ میں حضرت. اللہ نے آدم سے کہا ایمان لاؤ. نہیں میں کھڑا ہو گیا ہوں جی. ایک تو آخری آدمی تک وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں. دوسرا جب خطیب کھڑا ہو جائے نا تو سامعین کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہون مکڑا لکھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر ایک گھنٹہ لگنا جی. میں تے آگا ہی تے ڈر تو پڑی جا رہے ہیں, انہوں نے منا لو تو میں لے گیا. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ نہیں کٹھے انشاءاللہ خوشی منائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں. میں مانوں آج میں آپ کی. اللہ نے آدم سے کہا ایمان لاؤ. جو ایمان لائے وہ مومن ہوتا ہے. اور محمد مصطفیٰ کی عظمت سمجھو. یہاں کھڑے ہو کے آؤ نعت پڑھو محمد مصطفیٰ کی. دنیا تے آیا نہیں تیری کوئی مثال دا. سنیے جے لاب کے لے آما کتھوں ساڑھے علاقے چ بڑی ہوندی, تواڑے علاقے تھے سویرے سویرے ہوندے. ساڑھے علاقے جے بہت پریشان بندہ سویرے سپیکر کھولے چاند چڑھے ربی الاول دا تے وہ پریشان تھی گئے. ہوں آپ سپیکر کھول کے کہ دنیا تے آیا نہیں تیری کو مثال دا تے لب کے لے آما کتھوں سونا تیرے نال دا. میں روز سنا تے ایک دیمان کے دماغ کہ میں کہ یار پہلے مندہ جو ہیں پیا کہ آیا ہی کوئی نہیں. تھکے بیٹھے نا. دوسری گال ہے میں کوئی ایڈا سے تیری ڈیوٹی لائی کہ نہیں بتو او دے نال دا سونا لبھے کادی ٹینشن کہہ جو رہے ہو کہ آیا ہی کوئی نہیں. پھر یہ کیا ٹینشن کہ او دے نال دا سونا لبنا ہے. اور اگر ٹینشن کھائے جا رہی ہے کہ او دے نال دا سونا لبنا ہے تو جنگلوں میں کیوں بھٹکتے ہو؟ شیعوں کی مجلس میں آ جاؤ, ایک نہیں 14 دکھا دے گے. آباد و شاد رہو جس بندے کو بات سمجھ. اب بولو نا محمد و اوسط نا محمد و آخر نا محمد و کلانا, سارے کے سارے آگئے. توجہ ہے کہ نہیں؟ آدم ایمان لائے تو آدم محمد کے مومن, نو ایمان لائے تو نو محمد کے مومن. میں کن تو پڑھنے لگا نو ایمان لائے تو نو محمد کے مومن, شیش ایمان لائے تو شیش محمد کے مومن, الیاس ایمان لائے تو الیاس محمد کے مومن ہے, ادریس ایمان لائے تو ادریس محمد کے مومن ہے, یعقوب ایمان لائے یعقوب محمد کے مومن ہے, یوسف ایمان لائے یوسف محمد کے مومن ہے, ایوب ایمان لائے ایوب محمد کے مومن ہے, ابراہیم ایمان لائے تو ابراہیم محمد کے مومن ہے, اسماعیل ایمان لائے اسماعیل محمد کے مومن ہے, موسیٰ ایمان لائے موسیٰ محمد کے مومن ہے, عیسیٰ ایمان لائے عیسیٰ محمد کے مومن ہے. آدم سے عیسیٰ تک جو ایمان لائے وہ مومن. جس پر ایمان لایا جائے وہ ہوتا ہے مولا. نہ بھکر والوں میرے ساتھ نا انصافی نہ کرنا. آدم ایمان لا کے مومن بنا, جس پر لایا ہے وہ ہے مولا. اس کا مطلب ہے کہ ماننا پڑے گا قرآن پڑھ کے میرا محمد آدم کا مولا, میرا محمد روح کا مولا, میرا
عزیز کا مولا، میرا محمد الیاس کا مولا، میرا محمد ادریس کا مولا، میرا محمد ابراہیم کا مولا، میرا محمد عیسیٰ کا مولا، میرا محمد موسیٰ کا مولا، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کا میرا محمد مولا۔ اور اسی محمد نے کہا من کنتو مولا۔ آل محمد سلامت رکھ، اسے بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی نام نہیں، کون تو نبی ہے، اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم آب و گل میں تھا۔ نانا یہ حجت کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، اور حجت جب گفتگو کرتی ہے تو فصاحت اتنی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ذہن سمجھ جاتا ہے، اسے اپنی بات دہرانی نہیں پڑتی۔ یہ واحد حدیث ہے رسول اللہ کی جسے 36 دفعہ اصحاب کے مجمع میں نبی نے بیٹھ کے کہا کن تو نبیین، کن تو نبیین۔ اس وقت تک نبی فرماتے رہے جب تک دروازے میں سے آ کے علی نے نہیں کہا کن تو ولیین۔ نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھا، اور علی نے کہا میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل میں تھا۔ اس کا مطلب آدم نہیں تھا، علی تھا۔ ایک علی تھا، ایک محمد تھا، ایک اللہ تھا۔ فکر والو پتہ نہیں تم کہاں تک پہنچے میرے ساتھ۔ ایک اللہ تھا قبلہ، ایک محمد تھا، ایک علی تھا۔ اب بھی پوچھتے ہو علی ولی اللہ کب سے ہے؟ کوئی بیٹھا ہے یار جسے بات سمجھ میں آ رہی؟ آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جسے بولنا آتا ہے۔ مولا آج کے دن کا صدقہ جناب عمران کے گھر سے تمہیں خیرات ملے، محمد مصطفیٰ کا صدقہ جو بول پڑے ہو میں اس وقت بھی نبی تھا، ہم جیسے تھے۔ بس اے لو پڑھو اے جے ساری گال، ہم جیسے تھے، منہ اٹھایا اور ہم جیسے۔ آدم کو نہیں کہتا جسے اللہ کہتا میں نے بنایا مٹی سے۔ اچھا جو باپ ہے اس جیسا نہیں، جو اس سے بھی بنانے والا اسے کہتا ہے ہم جیسے تھے۔ تجھے حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ نے 4 جماعتیں پڑھ لی یہی کہنے کے لیے کہ شہر علم پہ اعتراض کریں گے؟ تیری ڈگریوں پہ لعنت ہے۔ بہار اس پڑھے لکھے پہ لعنت ہے جو حضور کو ان پڑھ کہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ یہ شیعہ عقیدہ پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم حضور کو ان پڑھ نہیں مانتے، شہر علم ہے۔ شہر علم کا انکار اس لیے کیا ہے کہ دروازے تک آنا پڑتا ہے، موت پڑتی ہے علی تک آنے کے لیے، اسی لیے انکار کر دیتے ہیں شہر کا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ہم جیسے تجھ جیسے ہوئے کیسے؟ مٹی کے بشر تھے۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آؤ آیت پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب میں نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ بشر بنا، بشر عربی کا لفظ ہے، میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں۔ میں نے فرشتوں سے کہا محمد یاد ہے نا وہ وقت؟ تو پھر آیت کا ترجمہ سامنے رکھ کے قرآن پڑھ کے فیصلہ کر کے دینا ہمیں کہ جب محمد مٹی کے بشر ہیں تو پھر اللہ اس وقت کس محمد سے کہہ رہا تھا کہ مٹی سے بشر بنے گا؟ نہیں توجہ فرمائی؟ اچھا چلو میں مثال دے دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں اور ایک آیت پڑھتا ہوں، جو یہ سمجھے گا اس کے بعد پھر میں زحمت بھی تمام کروں۔ پہلے
پہلے مثال سمجھو پھر آیت قرآن کی ہے. آگا جی. میرا کچا مکان تھا. مثال دیر لگا یار, وہ پریشان ہو گئے بھی یہ حلے بھی کچا ہے. یہ مثال ہے. یہ ہوتا ہے نا بھائی, گھر ہوتے ہیں پشتوں کے, میرا بھی تھا. اب دادا پردادا نظر آتے تھے دیواروں سے, اور مصیبت یہ تھی کہ جب بارش ہوتی تو ان کے پڑپوتے بھیگ جاتے. کوئی بال بھیج, میں نے مستری بلایا. یہ مثال سمجھ نہیں تھا, سمجھ آنی ہے. دلیل کچی ہوئی تو آ گئی تو سر روک رہے. آپ علمی شخصیات تشریف فرمائیں. میں نے مستری کو بلا کے کہا یار خطرناک چھت ہوئی ہے نا, ٹپک جاتی ہے, کمزور ہو گئی, دیواروں سے تو خطرہ کوئی نہیں, تو ایسا کر ان پہ نا لینٹر ڈال دے تاکہ یہ بھی بچ جائے اور محبت بھی نظر آتی. امام حسین نے ہتھوں سلامت رکھی یار جڑے پہنچے ہو رات کے اس وقت بھکتا شہر میں اتنے زیرک مجمع میں پڑھنا یہ کمال. میں آپ کی تعداد دیکھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں, میں آپ کا معیار دیکھ کے پڑھ رہا ہوں, کیونکہ میں تعداد کا قائل نہیں, اس لیے کہ مانتا ہوں حسین کو جو تعداد کا نہیں معیار کا قائل ہے. جڑا بندہ حالے وچوں بیٹھا ہے, جا کے کربلا کی طرف دیکھے. آگا جی ایک طرف 9 لاکھ تھے, ایک طرف 72 تھے. جو 9 لاکھ تھے وہ تعداد تھی, جو 72 تھے وہ معیار تھا. میں آپ کے معیار پہ ہوں, وہ 72 والا معیار ہے, اس سماعت پہ آیا ہوں. میں نے مستری سے کہا اوپر لینٹر ڈال دو, دیواریں کچی رہنی چاہیے, یہ محبت بھی قائم رہے, اور بارش بھی آئے تو چھت ٹپکے نا. آپ چپ کر کے وہ ہاتھ پڑا, اس نے کہا قبلہ یہ کچی مٹی کی دیواریں ہیں, لینٹر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. کچی مٹی کی دیواریں لینٹر RCC کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. میں کہتا ہوں تو کہہ محمد کو بشر, لیکن اس سے پہلے قرآن کا وزن کر کسی کندھے پر. قرآن میں اللہ کہتا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے وہ خصلت الہی سے نیزہ نیزہ ہو جاتے. پہاڑ پتھروں سے بنے ہوئے قرآن کا وزن اٹھاتے نہیں. محمد مٹی کا تھا تو قرآن اس پہ اترا کیسے؟ کوئی بندہ جسے بات سمجھ میں آ رہی, جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی, امام حسین نے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ابھی بھی جس کو لگتا ہے کہ ہم نبی نبی نہیں کرتے, علی علی کرتے, عقیدہ رسالت ہمارا کمزور ہے, تو آؤ پڑھ دیتا ہوں عقیدہ رسالت شیعوں کا پڑھتا ہوں. شیعوں کی طرف عقیدہ رسالت پڑھا, پوری دنیا کا نام ہے یہاں پہ. سب سے بڑا علمی شخصیت آغا علی شنکو مشا, مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور آپ کی دھرتی تاریخی ہے علماء و ذاکرین کے حوالے سے. میں اس دھرتی پہ کھڑے ہو کے عقیدہ رسالت پڑھنے لگا. میں ان کی دستار کے وارث ہوں, بڑے آغا جی کی دستار کے وارث. علماء تشریف فرمائے, طلباء تشریف فرمائے. جس بندے کو یہ غلط فہمی ہے بس بات ختم ہو گئی, اگر میرے ساتھ چلو تو میں عقیدہ رسالت کو پڑھوں گا, یہ بچہ بھی کہیں پڑھ کے شرمندہ ہو گیا, میری نہیں مذہب کی توہین ہو جائے. اس لیے اس بچے سے کہہ رہا ہوں یہاں سے لے کر جہاں تک آواز جا رہی, شیعوں کا عقیدہ رسالت جنہیں یہ لگتا ہے کہ کمزور ہے, ان کے لیے پڑھ. اگر آپ چپ کر گئے ہیں, میں کلیجہ ممبر پر رکھ کے پڑھنے کا دیوں, سنو سنو سنو. رات کے اس پہر میں, اس خاموشی میں جہاں تک آواز جا رہی ہے, شیعوں کا عقیدہ رسالت سنو. ہم سے دنیا کہتی ہے آپ علی کو بڑھاتے ہیں, نبی کو کم کرتے. ہم نے کم کبھی نہیں کیا, مسئلہ دنیا کا ہے. اس لیے کہ وہ نبی سنتی ہے اپنی مسجد سے, علی سنتی ہے ہماری مجلس سے. وقت میں ساری کر دیتی, وہاں جبرائیل پڑھا رہا ہوتا, یہاں علی سے ڈانٹ کھا رہا ہوتا. انہیں لگتا ہے کہ علی کو بڑھا دیا. نہیں نہیں, ہمارا پہلے عقیدہ امامت سمجھ, اس کے بعد تجھے پتہ چلے کہ عقیدہ رسالت کیا ہے. جسے آواز آ رہی ہے وہاں تک پہنچا. ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, پروان چڑھتا ہے, توجہ. اب اگر کوئی ادھر ادھر دیکھ کے بے نیازی کر گیا, وہ میرا خون کرے گا, قتل کرے گا. رات کے سے پھک کر کے اس
اس لیے کہ میں اپنا عقیدہ رسالت بتا رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا، پروان چڑھتا، ہم اپنے بچے کو اپنی گود میں بٹھاتے، ہر وہ باپ جو اسے اپنی سمجھ رہا ہوتا وہ اسے گود میں بٹھا کر بالوں میں انگلیاں پھیر اسے عقیدہ رسالت سمجھا کے کہتا ہے میرا بچہ یاد رکھنا علی اللہ کا مطلق ولی، علی زمین پر اللہ کا سایہ، علی مشکل کو سہ جہاد ہے، علی مولا کائنات ہے، علی عقل اول ہے، علی حسن اول ہے، علی عشق اول ہے، علی خلق اول ہے، علی پیغمبر کا فاروق اعظم ہے، علی صدیق اکبر ہے، علی غنی علی العالمین ہے، علی صاحب اللواء الحمد ہے، علی نقطہ بہ بسم اللہ ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی مرتے وقت آئے گا، علی کوثر پلائے گا، علی نے ٹکٹ دی تو بندہ پار جائے گا، علی نے ٹکٹ نہ دی تو بندہ پار نہیں جائے گا۔ میرا بچہ یاد رکھنا علی مالک سلسبیل ہے، علی ناصر انبیاء ہے، علی آدم کی توبہ قبول کرانے والا ہے، علی نوح کی کشتی پار لگانے والا ہے۔ جس کا عقیدہ رسالت ہے وہ میرے ساتھ چلے آخر تک اسے عقیدہ رسالت سمجھانے لگا۔ علی نوح کی کشتی پار لگانے والا ہے، علی موسیٰ کو تجلیاں دکھانے والا ہے، علی ابراہیم کی آگ گزار بنانے والا ہے، علی باپ کو بیٹے سے ملانے والا ہے، علی ناطق قرآن ہے، علی مولا سلمان ہے، علی آقا قمبر ہے، علی وارث ممبر ہے، علی خیبر کا مرد ہے، علی مرحب کو چیر دینے والا ہے، علی خندق کا فاتح ہے، علی بدر کو فتح کرنے والا ہے، علی احد کو فتح کرنے والا ہے، علی احد کا مالک ہے، علی اپنے وقت کا سر اڑانے والا ہے، علی عرش پر بیٹھ کر فرش پہ حکومت کرنے والا ہے، علی فرش پر بیٹھ کر عرش پہ حکومت کرنے والا ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی باب خطہ ہے، علی ولی اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی عذر اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی یسد اللہ ہے، علی عذر اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے، علی کعبے کا کعبہ ہے، علی حسنین کا بابا ہے، علی کعبے کا گوہر ہے، علی بطول کا شوہر ہے، علی بالقمر اذا طلعہ ہے، علی قمر امامت ہے، علی نے انگوٹھی کے بدلے ولایت خریدی ہے، علی نے نیند کے بدلے مرضیاں خریدی ہے، علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے، علی کی ساری زندگی اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ اکٹھی ہو جاتی اللہ دوزخ کبھی خلق ہی نہ کرتا۔ علی تقدیر کا مالک، علی تحریر کا مالک، علی یوم دین کا مالک، علی محشر کا جاج، علی کعبے کا حاج، علی نبیوں کی لاج، علی ولیوں کی ساج، علی غریب کی کاج، علی بیعت نہ دے آدم صفی اللہ نہیں بنتا، علی مہر نہ لگائے نوح نجی اللہ نہیں بنتا، علی سند نہ لگائے موسیٰ کلیم اللہ نہیں بنتا، یوسف حسین نہیں بنتا، سورج علی کی انگلی سے پلٹا ہے، ستارہ علی کی دہلیز پہ اترا ہے، زمین تراب ہے، علی ابو تراب ہے، علی فخر علی یاسین ہے، علی اللہ کی وعدانیت کی سند ہے، علی نقطہ پائے بسم اللہ ہے، علی فرزند عمران ہے، علی حرامی حلالی کی پہچان ہے۔ لیکن عقیدہ رسالت یہ ہے کہ بچے کو سمجھاتے میرا بچہ یاد رکھنا اتنا بڑا علی جس کی چوتیاں صاف کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یا وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ علیہ محمد آپ کو اس پرنور بزم میں حاضری قدر عظیم عطا فرمائے۔ خالق کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں ہر جھولی پہ اپنی عنایات کی کرم بارش کرے۔ رحمت العالمین کے صدقے میں مولا آپ کے گھروں پہ رحمت اللہ، آج کے دن کا، آج کی رات کا، اس مقدس پرنور رات کا صدقہ جو مقروض ہیں مولا ان کا قرضہ خزانہ غیب سے، جو بے روزگار ہیں مولا ان کے روزگار میں وسع، ان کو روزگار عطا فرما، جن کے پاس ہے انہیں وسعت عطا فرما۔ جی جو بے اولاد ہیں جن کی جھولی خالی میرے مولا ان کی جھولیوں کو اولاد سے بھر۔ آج میرے مولا ہاشمیوں کا گھرانہ بڑا خوش ہے، میرے مولا تیرے گھر میں خوشی ہے، جناب عمران خوش ہیں میرے مولا، آج اس گھر کی خوشیوں کا صدقہ ہے، جن کی جھولیاں خالی ہیں ان کی جھولیوں میں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ چاہیے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، میرے مولا جن کا اپنا گھر نہیں ہے، آج ابو طالب کا گھر جنت بن گیا ہے، اس میں محمد مصطفیٰ آ گئے، میرے مولا اس گھر کے صدقہ انہیں اپنی چھت نصیب فرما، میرے مولا جو سوید رش بزرگ ہے انہیں اس عمر میں اولاد کا سکھ دیکھنا نصیب فرما، جن کے کندھوں پہ ذمہ داریاں ہیں میرے مولا شہنشاہ ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما، جتنے نوجوان ہیں میرے مولا ان کے لیے بہترین روزگار کا بندوبست فرما، میرے مولا آغا خاور جی، آغا جی اور آغا علی شل کمیشہ میرے مولا ان کے گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، میرے مولا ان کی ہمشیرہ دنیا سے انتقال کر گئی ان کے درجات میں بلند کر عطا فرما، قائد ملت جعفریہ آقا حمد علی شاہ موسوی صاحب اور ان کے جتنے بھی
منتدار ہیں، ان کے مختار فورس کے جتنے ممبران نے جو بھی علی ولی اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، پرچار کر رہا ہے، جتنے علماء حق ہیں میرے مولا سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے مولا شہنشاہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے مولا مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ جو ہاتھ اٹھے میرے مولا جس چیز کے مرحومین ہیں میرے مولا ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ ماں باپ کے لیے دعا مانگنا، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دعا مانگو میں تم پہ اپنا فضل کروں گا۔ میرے مولا ان کے مرحومین کے درجات میں، میرے مرحومین کے درجات میں، جتنے علماء ذاکرین شہداء مرحومین ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب میرے مولا ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ ہمیں حج و زیارات نصیب فرما۔ میرے مولا 2 مہینے عزاداروں نے ماتم کیا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی آئے ہیں، ماتم بھی کیا ہے، میرے مولا عزاداری بھی کی ہے۔ سید توصیف شاہ جس نے عزاداری کی میرے مولا انہیں حسین کا روزہ ضرور دکھا۔ سید توصیف شاہ صاحب کو کہ رزق عزت وقت میں اضافہ فرما، جنہوں نے اہتمام کیا ہے میرے مولا ان کا یہ اپنا اہتمام اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ آغا خاور صاحب کو، آغا مدثر صاحب کو اور جملہ مومنین میرے مولا جس نے بھی دام دل میں سکھ نے حصہ لیا ہے ان کے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اس جشن کو منانے کی اور میرے مولا طاقت عطا فرما۔ شہنشاہ ہمارے آخری وارث کا جلد ظہور میرے مولا شہنشاہ میں خوشیاں آخری وارث کے زمانے کی دیکھنا نصیب فرما۔ آل محمد کے گھر کو آباد دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ۔